اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت لوگوں کو صرف بے دین بنانے کی کوششیں نہیں ہو رہی ہیں کہ کیسے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں نماز پڑھنا چھوڑ دیں، لوگ فلمیں دیکھیں، لوگ رات میں اپنا پورا وقت موبائل پر برباد کر دیں، اپنی جوانی اور اپنی صحت کو خراب کر لیں. صرف اس کی کوششیں نہیں ہو رہی ہیں، براہ راست ڈائریکٹ ایمان پر اٹیک، ایمان کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. اور یاد رکھیے اگر ہمارے پاس ایمان ہی نہیں رہا تو پھر ہماری زندگی بیکار ہے. کیا مسلمانوں کے پاس ایسا تو ہے نہیں کہ مسلمان مالیاتی اعتبار سے بہت مضبوط ہیں یا ہے کہ سیاسی اعتبار سے بہت اچھی پوری ہیں، کچھ نہیں ہے. مسلمانوں کے پاس یہ ایمان کی دولت ہے جو اللہ رب العزت نے انہیں عطا کر رکھی ہے، اور اس وقت اسی پر حملہ ہو رہا ہے اور ہوگا یہ اور زیادہ ہوگا، کیونکہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں اس کی پیشین گوئی فرمائی ہے کہ دیکھو جب قیامت کا وقت قریب آئے گا، جیسے کہ اب قیامت کا وقت بالکل قریب آیا چاہتا ہے، زمین اور آسمان کا پورا سسٹم تباہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا، سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، وہ وقت آیا چاہتا ہے. تو حدیث پاک میں ہے کہ جب وہ وقت قریب آئے گا سَتَكُونُ فِتَن كَقِطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، تو اس وقت کے آنے سے پہلے بہت زیادہ فتنے ہوں گے. کیسے فتنے ہوں گے؟ اتنا خطرناک فتنہ ہوگا کہ انسان کا اپنے ایمان پر جمنا انتہائی مشکل ہوگا. یُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، صبح کو آدمی ایمان والا ہے، شام ہوتے ہوتے اپنے ایمان کا سودا کر چکا ہے. وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، شام کو اچھا خاصا کلمہ پڑھ رہا ہے اور صبح ہوتے ہوتے وہ اپنا دھرم پریورتن کر چکا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما رکھی ہے. آپ دیکھ لیجئے، آپ دیکھتے ہیں، اخبارات میں پڑھتے ہیں اور آپ حالات کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، کتنی تیزی کے ساتھ لوگوں میں تبدیلی آ رہی ہے. لوگ تھوڑے سے فائدے کے لیے گورنمنٹ کی بعض اسکیموں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنا نام حتیٰ کہ اپنا مذہب تک بدل دیتے ہیں. صورتحال اتنی خراب ہو چکی ہے کہ ہمارے جوان بچے، ہماری بچیاں کوچنگ کے لیے باہر جاتی ہیں، وہ کورسز کرتی ہیں، کسی سے اس کی آنکھیں چار ہوتی ہیں اور عشق اور بھوت، عشق کا بھوت ایسا سوار ہوتا ہے کہ پھر انہیں اپنے خاندان کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ اس عشق کے نشے میں کسی غیر کے ساتھ پھیرا لگانے پر تیار ہو جاتی ہے. اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں؟ تو اس لیے یاد رکھیے حملہ صرف ہمارے اخلاق پر نہیں ہے، ہمارے کردار پر نہیں ہے. اس وقت سب سے زیادہ اٹیک ہمارے ایمان پر ہو رہا ہے. ہماری نسلوں کو ایمان سے محروم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. یہ قادیانیت، یہ شکیلیت، یہ سب کیا ہے؟ یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آدمی بن گیا تو کیا حرج ہے، نہیں، اس کا ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے، وہ مسلمان ہی نہیں رہتا. اس وقت صورتحال یہ ہے پوری بستی کے ماننے والے لوگ قادیانی بنتے جا رہے ہیں. چند ہفتے پہلے دارالعلوم کی طرف سے ہمیں قادیان کے علاقے میں بھیجا گیا، چونکہ 25 دسمبر کو ہر سال وہ عالمی میلہ لگتا ہے ان کا، تو اس موقع پر یہ قادیانی آس پاس کے مسلمانوں کو بہت پریشان کرتے ہیں. تو وہاں جب جانا ہوا تو پتہ چلا ایک گاؤں میں 25 مسلمان مرتد تھے. ایک گاؤں کی بات ہے یہ، 25 مسلمان مرتد تھے، اسلام سے پھر چکے تھے. یہ نہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہے تھے، روزہ نہیں رکھ رہے تھے، یہ سب چیزیں بہت دور جا چکی ہیں. 14 گاؤں کے بارے میں رپورٹ آئی کہ 14 گاؤں میں جہاں پہلے سے مسلمانوں کی آبادی ہے، مسجدیں ہیں، 14 گاؤں میں سے 3 گاؤں میں تو مسجد ہے لیکن امام کا آتا پتہ نہیں، کوئی امام نہیں ہے. اور 11 گاؤں میں، کتنے گاؤں میں؟ 11 گاؤں میں امام ہیں اور وہ 11 کے 11 قادیانی.
یہ صورتحال ہم لوگ دیکھ کر آئے، بہت تیزی کے ساتھ حالات بگڑ رہے ہیں، اس لیے ہمیں اپنے ایمان کی خبر لینی پڑے گی۔ اور دیکھیے یہ جو حملے ہو رہے ہیں دونوں طریقے سے ہو رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی کو قادیانی بنا دیا، کسی کو مرتد بنا دیا، مشرک بنا دیا، کافر بنا دیا۔ اس کے علاوہ پوری ایک پلاننگ یہ ہے کہ کیسے نسلوں کو فکر اور سوچ کے اعتبار سے مرتد بنا دیا ہے۔ ہمارا اچھا خاصا نوجوان ہے ماشاءاللہ، وہ دعوت کے کام میں اپنا وقت بھی لگاتا ہے، علماء سے، مفتی صاحب سے، مولانا زین العابدین صاحب سے تعلق بھی رکھتا ہے، مسجد میں تعلیم میں بھی بیٹھتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن سوشل میڈیا پر سننے والے بیانات نے، آنے والے بیانات نے اس کا دماغ خراب کر رکھا ہے۔ اس کے دل میں اور دماغ میں لوگوں نے اسلام کے خلاف بغاوت کے جراثیم پیدا کر دیے۔ اسے اپنے اسلام پر اعتماد نہیں ہے، اپنے پرسنل لا پر اعتماد نہیں ہے۔ قرآن کریم میں جو میراث کا نظام ہے، نکاح اور طلاق کا سسٹم ہے، اس کا ذہن اس کو نہیں مان رہا ہے، اور اس کے دماغ میں یہ بات ہے کہ اس سے اچھا سسٹم تو وہ ہے جو یورپ نے ہمیں دے رکھا ہے، اس سے اچھا سسٹم تو وہ ہے جو فلاں ملک کا جو کنسٹیٹیوشن ہے وہ ہمیں دے رہا ہے۔ تو اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف بغاوت کے جراثیم جو اس کے دماغ میں ہیں، اگرچہ چہرے کے اعتبار سے، نام کے اعتبار سے وہ مسلمان ہے، لیکن دل اور دماغ کے اعتبار سے وہ بھی مرتد ہو چکا ہے۔ ایسی بھی ایک بڑی تعداد، آخر ان کی فکر کون کرے گا؟ اس لیے یاد رکھیے یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اور مدرسے اس سلسلے میں کوششیں کر رہے ہیں، علماء کوششیں کر رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کے ذمہ دار حضرات اس سلسلے میں کوشش کر رہے ہیں، اور بھی بہت سی جماعتیں کوشش کر رہی ہیں، بلکہ مدرسوں کے قیام کا مقصد ہی ایمان کا تحفظ ہے۔ اس کو سمجھیے آپ، مدرسوں کا سلسلہ، دعوت و تبلیغ کا سلسلہ، یہ سب دارالعلوم دیوبند تک ہی تو پہنچتا ہے، پھر وہاں سے دہلی سے پھر بخارا اور سمرقند، اور بخارا اور سمرقند سے کوفہ اور بصرہ، کوفہ اور بصرہ سے پھر مدینہ منورہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہماری سند پہنچتی ہے، اور ہمارا جو سلسلہ پہنچتا ہے، دارالعلوم دیوبند کیوں قائم ہوا تھا؟ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے اصل میں کہ انگریز جو اس دیش میں آئے تھے وہ اس لیے آئے تھے کہ ہمارا دیش سونے کی چڑیا کہلاتا تھا، ہمارے پاس سورسز بہت تھے، ہمارے پاس دولت بہت تھی، ہمارے پاس کوہ نور تھا، ہمارے پاس ہیرے جواہرات کی ریل پیٹ تھی، اس لیے انگریزوں کے منہ میں پانی آ گیا اور وہ آئے اور یہاں کے سطح پر انہوں نے قبضہ کیا اور سب لوٹ کے لے گئے۔ یہ بات ہمیں بتلائی جاتی ہے، ہمارے بچوں کو اسکول میں اور سلیبس میں پڑھائی بھی جاتی ہے۔ یہ بات صحیح ہے، سچ ہے، لیکن یہ آدھا سچ ہے، پورا سچ نہیں ہے۔ پورا سچ یہ ہے کہ انگریز صرف اس ملک کی دولت کو ہتھیانے کے لیے نہیں آئے تھے، انگریزوں کے پاس اپنا ایک ویژن تھا، ایک مشن تھا، پوری ایک فکر لے کر آئے تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ اس پورے دیش کو مسیحیت اور عیسائیت کے رنگ میں رنگ دیا جائے، چاہے نام کے اعتبار سے، داڑھی ٹوپی کے اعتبار سے کچھ مسلمان رہ جائیں، لیکن فکر اور سوچ کے اعتبار سے ہر ایک عیسائیت کا مبلغ بن جائے۔ اس لیے جہاں کہیں انگریزوں کا نظام قائم ہوتا تھا، وہ پادریوں کے پلٹن اتار دیا کرتے تھے۔ آپ اس وقت ہسٹری پڑھیے، آگرہ میں کئی محلے ان انگریز پادریوں کی محنت کی وجہ سے مرتد ہو گئے تھے۔ تو اس لیے ہمارے بزرگوں نے پہلے تو میدان میں ان کا مقابلہ کیا، شاملی کی جنگ ہوئی، ان کے خلاف توپ خانے کا استعمال ہوا، گولیاں کھائی، سب کچھ کیا، لیکن سمجھ گئے کہ انگریزوں کے پاس جس طرح کے جدید ہتھیار ہیں اور ان کے پاس جس طرح کے وسائل ہیں، ان کا مقابلہ آسان نہیں ہے، تو کم از کم اپنے فکر اور مذہب کو بچانے کے لیے انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی نیو رکھی۔ اصل مقصد یہ تھا کہ انگریز جو فکر لے کر آئے ہیں، جو ایک کلچر لے کر آئے ہیں، جو ایک مشن لے کر آئے ہیں،
اس مشن سے کیسے اپنی نسل کو بچانا ہے. اور الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ انگریز پوری قوت کے ساتھ آئے تھے اور وہ یہاں کے سطح پر قابض ہو گئے. کچھ دنوں کے بعد لال قلعہ پر یونین جیک لہرانے لگا، لیکن اس کے باوجود یہ دارالعلوم دیوبند کے علماء اور بزرگوں کی محنت کی برکت ہے کہ آج بھی الحمدللہ اس ملک میں مسلمان ہیں اور آئندہ بھی مسلمان رہیں گے. یہ مسجد کے منارے، یہ اونچے اونچے تعلیمی ادارے، یہ دعوت و تبلیغ کی محنت، یہ سب در حقیقت ان بزرگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. اس لیے یاد رکھیے مدرسے قائم اس لیے ہوئے ہیں کہ اس دیش کو میں جو ایمان کی باتیں بہاری ہے ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے. اس وقت بھی اسی طرح کی صورتحال ہے. اس لیے اور یاد رکھیے یہ جو ایمان ہے یہ بنیادی چیز ہے، عقیدہ بنیادی چیز ہے. اس لیے سب سے پہلے اپنے بچوں کا ایمان مضبوط بنائیں، ان کا عقیدہ درست کریں، اعمال کا درجہ بعد میں آتا ہے. پہلے عقیدہ صحیح ہوگا تبھی تو وہ مسلمان رہے گا. یاد رکھیے ایک آدمی اگر نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کا یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، وہ بہت بڑا پاپ کر رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو سخت سے سخت سزا ملے، لیکن پھر بھی وہ مسلمان ہیں. کبھی نہ کبھی مرنے کے بعد جنت کے دروازے اسے کھلے ہوئے مل جائیں. لیکن اگر ایک آدمی نماز کو فرض ہی نہیں سمجھتا، نماز کو بکواس بتاتا ہے، نماز کی توہین کرتا ہے، اس کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے، تو چاہے وہ لاکھ صدقات کر رہا ہے، ڈونیٹ کر رہا ہے، غریبوں کی سیوا کر رہا ہے اور سماج میں اس کا بڑا سمان ہے کہ حاجی صاحب ایسے ہیں ویسے ہیں، کچھ نہیں ہے، لیکن آخرت میں اسے کبھی جنت کی ہوا نہیں مل سکتی. اس لیے پہلے نمبر پر عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے. اعمال کی کمی اور کوتاہی قابل برداشت ہے، لیکن عقیدے کے بارے میں اللہ نے صاف کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اس لیے سب سے پہلے اپنی نسلوں کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. عقیدے میں بنیادی طور پر 3 بنیادیں ہیں جو مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے. اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ورنہ اگر ایمان ہی نہیں ہے، عقیدہ خراب تو ایمان خراب، اور اگر ایمان ہی نہیں ہے تو پھر آدمی کس چیز سے امید رکھے گا. عقیدے میں ایک تو ہے توحید کا عقیدہ، یہ بہت بنیاد ہے، یہ اسلام کی بنیاد ہے. اللہ کی ذات تنہا ذات ہے جو پورے سنسار کو چلا رہی ہے. اللہ قادر مطلق ہے، اللہ پاک ہے، اللہ بے عیب ہے. اللہ کی حکومت میں کسی کی کوئی ساجھیداری نہیں ہے. توحید کا عقیدہ بنیادی عقیدہ ہے، اور اگر اللہ کے ساتھ کوئی کسی کو شریک سمجھتا ہے تو وہ مشرک ہے، کافر ہے، اس کی بخشش نہیں ہوگی. سب سے پہلے یہ توحید کا عقیدہ بنیادی عقیدہ ہے، اور یہ بہت ضروری ہے. ہم اپنے بچوں کو بھی توحید سکھلائیں. بھائی ہم اپنے بچوں کو سونے سے پہلے کی دعائیں سکھلاتے ہیں، سو کر اٹھنے کی دعائیں سکھاتے ہیں، کھانے سے پہلے کون سی دعا پڑھنی ہے، یہ سب سکھلاتے ہیں نا. یہ سب اچھی چیز ہے اور ضرور سکھانا چاہیے. اس سے ان کی تربیت ہوگی، ان کے اعمال صحیح ہوں گے، ان کے اخلاق صحیح ہوں گے. لیکن پہلے نمبر پر انہیں توحید سکھلائیے. اور دیکھیے حالات بہت تیزی کے ساتھ بگڑ رہے ہیں. آئندہ کیا ہوگا، فیوچر کیا رہے گا، کچھ نہیں کہا جا سکتا. اس لیے اپنے بچوں کو توحید سکھلائیے. ایک اللہ کی طاقت اور اس کی عظمت اور پاور کے بارے میں بتلائیے. اب صبح و شام اپنے بچوں کو یہ بھی بات پڑھائیے کہ دیکھو بیٹے، ہو سکتا ہے کہ سچویشن بہت خراب ہو جائے، تم کہیں گر جاؤ، تمہارے پیر توڑ دیے جائیں، تمہارے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، لیکن پھر بھی تمہاری زبان پر احد احد ایک اللہ کی آواز ہونی چاہیے.
یہ اپنے بچوں کو صبح شام اس کا سبق پڑھائیے. حالات بہت تیزی کے ساتھ بگڑ رہا ہے، ورنہ وہ کسی کی بھی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں، کہیں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، کسی کو بھی نمسکار کرنے لگتے ہیں، کسی کی بھی وندنا کرنے لگیں گے، اور اس طرح وہ کافر اور مشرک ہو جائیں گے، وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے اور آپ کو اس کا احساس تک نہیں ہوگا. اس لیے توحید کا عقیدہ بنیادی عقیدہ ہے. دوسرے نمبر پر جو مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے وہ ہے رسالت کا عقیدہ. رسالت میں ساری چیزیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے انہیں صحیح راستہ رائٹ وے دکھانے کے لیے، بتلانے کے لیے اپنے خاص بندوں کو بھیجا ہے. وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کی صحیح تعداد اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن یہ سب کے سب سچے انسان ہیں. یہ سب کے سب اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے ہیں. سارے انبیاء پر، سارے رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے. اسلام کی بنیادی تعلیم یہ نہیں کہ کوئی آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھے اور حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ اسلام کی تعلیمات کو بنیادی تعلیمات میں سے. اسی طرح رسالت کے عقیدے میں یہ بھی شامل ہے کہ سرور کائنات فخر موجودہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور آخری رسول ہیں. صرف آپ کو نبی ماننا کافی نہیں ہے. اگر کوئی نبی مانتا ہے لیکن آخری نبی نہیں مانتا، مسلمان نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین، یہ بنیادی عقیدہ ہے. میرے اوپر اللہ نے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا. اب نہ کوئی نبی آیا ہے آپ کے بعد، نہ صبح قیامت تک اس آکاش کے نیچے اس دھرتی پر کوئی نبی ہو سکتا ہے. اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ اس دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا اور سب سے بڑا مکہ ہے. یہ عقیدہ بھی ضروری ہے. اور تیسرے نمبر پر جو عقیدہ ہے وہ آخرت کا عقیدہ. یہی نہیں رہنا ہے. ایک دن ایسا آئے گا ہماری آنکھیں بند ہوں گی، اور جب آنکھیں بند ہوں گی تو یہ مطلب نہیں کہ زندگی تمام، سارا مرحلہ ختم نہیں. اس کے بعد پھر ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اللہ کے دربار میں حاضر کیے جائیں گے. وہاں اولین ہوں گے، آخرین ہوں گے، اچھے ہوں گے، برے ہوں گے. وہ بدلے کا دن ہوگا، انصاف کا دن ہوگا. یوم آخرت پر ایمان، یہ بھی ایمان کے بنیادی تقاضوں میں سے